السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز فارغات و طالبات، اللہ تمام کو خوش اور آباد رکھے۔ آج ہمارا موضوع ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب، اور اس سلسلے میں جو اس میں اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لوگوں نے میری اپنی کلاس میں شاید آپ کا نام اور کچھ باتیں آپ نے سنی ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عظیم شاگرد ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا نام، پورا نام شمس الدین محمد بن ابی بکر، شمس الدین محمد بن ابی بکر آپ کا نام ہے۔ دمشق میں آپ کی پیدائش ہوئی اور دمشق ہی میں آپ کی وفات ہوئی، اسی لیے آپ کو دمشقی کہتے ہیں۔ اور ابن قیم الجوزی یا ابن قیم الجوزیہ، یہ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ لگنے والا ایک قسم ہے۔ کیوں جوزیہ کہا جاتا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کے والد محترم دمشق کا ایک مشہور مدرسہ المدرسۃ الجوزیہ کے اہم ذمہ دار تھے، اسی لیے آپ کے بیٹے کو اسی مدرسے سے نسبت دیتے ہوئے ابن قیم الجوزی یا الجوزیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ابن قیم الجوزیہ۔ آپ کی وفات 750 پر 1 ہجری میں ہوتی ہے۔ 8ویں صدی کے 8th سینچری کے زبردست عالم دین، فقیہ ہیں آپ، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور ایک زبردست عالم دین ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے حاد الارواح الی بلاد الافراح۔ آپ کی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب کے سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے اہم باتیں رکھیں گے۔ حاد الارواح الی بلاد الافراح، یہ ابن قیم کی وہ کتاب ہے جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کے سلسلے میں پورا منظر آپ نے جو ہے کھینچا ہے۔ جنت کی منظر کشی آپ نے اس کتاب میں کی ہے، صرف جنت کے موضوع پر آپ نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے، جو 1200 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ جنت کے حوالے سے کتنی بہترین کتاب ہوگی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حاد الافراح الی بلاد، حاد الارواح الی بلاد الافراح، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ چند اہم جو ہے باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت جو ہے معنی خیز ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ طالبات سے کہ جو باتیں آپ نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں ان میں سے چند اہم جو ہے پوائنٹس میں نے جو ہے لکھا ہے، آپ جو ہے اسے جو ہے نوٹ کر لیجئے، جو آپ کو کہیں بھی آپ کو انشاءاللہ جو ہے کام آ سکتی ہیں وہ باتیں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے ان کو بروئے کار لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ کئی جو ہے کنجیاں، کئی چابیاں آپ ذکر کرتے ہیں، سنتے جائیے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، آپ نے کہا کہ نماز کی کنجی وضو ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں اس کتاب میں مفتاح البر الصدق، نیکی کی چابی سچائی ہے، مفتاح البر الصدق، نیکی کی چابی سچائی ہے۔ اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں مفتاح الجنت التوحید، جنت کی چابی توحید ہے۔ پھر آپ ذکر کرتے ہیں مفتاح المزید الشکر، اگر آپ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چابی شکر گزاری ہے۔ اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں مفتاح الفلاح التقوی، کامیابی کی چابی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں معزز طالبات، مفتاح کے معنی چابی کے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں کئی مفاتیح کو ذکر کیا، کئی چابیوں کو ذکر کیا، وہی ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح البر الصدق، مفتاح الجنت التوحید، مفتاح المزید الشکر، مفتاح الفلاح التقوی۔ مزید آپ لکھتے ہیں کہ مفتاح التوفیق الرغبۃ والرہبۃ، یعنی آپ توفیق پانا چاہتے ہیں اللہ کی جانب سے، تو توفیق کی چابی کیا ہے؟
آپ اچھے اعمال کو کرنے میں دل میں رغبت پیدا کیجئے اور برے اعمال سے بچنے کے لیے دل میں خوف پیدا کیجئے۔ اچھے اعمال کو کرنے کے لیے دل میں شوق پیدا کرنا اور برے اعمال سے بچنے کے لیے دل میں ڈر پیدا کرنا، یہ توفیق کی چابی ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ مفتاح حیات القلبی، کہ اگر آپ دل کی زندگی جو ہے، دل کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی چابی کیا ہے؟ تین چیزیں ذکر کرتے ہیں آپ۔ دل کو زندہ اور آباد رکھنے کے لیے آپ نے تین چیزوں کو ذکر کیا، وہ کیا ہیں؟ تدبر القرآنی، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، والتضرع بالاسحاری، صبح کے موقع پر یعنی سحری کے موقع پر فجر نماز سے پہلے اللہ کے پاس گڑ گڑانا، وترک الذنوب، اور گناہ کو چھوڑ دینا۔ حیا مفتاح حیات القلب تدبر القرآن والتضرع بالاسحار وترک الذنوب، دل کی زندگی کی چابی یہ ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، صبح کے موقع پر اٹھ کر گڑ گڑانا اللہ کے پاس، اور گناہوں کو چھوڑنا۔ تو یہ چند جو ہے چابیاں ہیں جو آپ نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں، مزید ہیں انشاءاللہ جو ہے پھر ہم اس کو جو ہے ایک اور کلاس میں معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اللہ اس میں برکت دے اور عمل کی توفیق دے، آمین، شکراً۔